ملنے کے نہیں نایاب ہم، ملنے کے نہیں نایاب ہم، ملنے کے نہیں نایاب ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہم ڈھونڈیں گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہم۔ اے درد بتا کچھ تو ہی پتا، اے درد بتا کچھ تو ہی پتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل۔ ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں واضح طور پر، ایک اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ایک اس کی پروفیشنل زندگی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی پرائیویٹ لائف کیسی ہے، پبلک لائف کیسی ہے۔ شیخ صاحب کی پرائیویٹ لائف، پبلک لائف اور پروفیشنل لائف بہت حد تک ساؤنڈ تھی۔ اگر وہ ساؤنڈ نہیں ہوتی تو وہ اس زمانے میں اپنے دور کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار تھا عبرت۔ وہ اس کے عملاً ایڈیٹر نہ ہوتے، وہ عملاً ایڈیٹر تھے، اس کے پروفیشنلی ساؤنڈ تھے اس لیے عملاً ایڈیٹر تھے۔ اگر پروفیشنلی ساؤنڈ نہیں ہوتے تو پھر کوئی اور ہوتا آتا، اور خصوصاً اس وقت جب شیخ علی محمد صاحب نے عبرت چھوڑ دیا تو شیخ صاحب کو ساری گاڑی چلانی پڑی۔ یہ دوسری بات ہے کہ شیخ صاحب خود بھی پھر عبرت چھوڑ کر آ گئے، پھر سندھ نیوز کا قیام قاضی سلیم اکبر مرحوم نے کیا تو شیخ صاحب قاضی سلیم صاحب کے ساتھ آ گئے۔ مطلب میں نے جیسے کہا کہ وہ خاصی ساؤنڈ پروفیشنل تھے نا، تو خبر بنانا، خبر لکھنا، خبر سنبھالنا وہ ان کو اچھی طرح آتا تھا، آگاہی تھی، تو وہ لوگوں کو دیکھتے تھے۔ پوری اس زمانے میں عبرت ڈیسک کو چلانے کے لیے پوری ڈیسک چلانی پڑتی تھی، اندر کے صفحے، باہر کے صفحے، ساری خبریں ایسی۔ ہمارے یہاں کوئی مقامی جو اخبارات ہیں ان میں اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ہر ٹکڑا کہ فارن ڈیسک کوئی دیکھے، انٹرنیشنل خبریں کوئی دیکھے، اسپورٹس کوئی دیکھے۔ وہ تقریباً اس زمانے میں تو ایک ہی آدمی کو ساری چیزیں دیکھنا پڑتی تھیں، وہ کر لیا کرتے تھے۔ وہ پریس کلب کی سیاست میں ایکٹیو تھے۔ جب میں پروفیشن میں آیا تھا تو اس کے بعد وہ پریس کلب کی سیاست میں کم انٹرفیئر کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ خود یہاں پہ صدر رہے، ایک زمانے میں پریس کلب کے صدر رہے وہ، اور پھر اس میں خاصے۔ لیکن یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ ووٹ مانگنے جاتے تھے تو عبرت میں پہلے شیخ عزیز صاحب کی حاضری بھرتے تھے، پھر دوسرے دوستوں کو کہتے تھے، پھر شیخ صاحب اپنے حساب سے فیصلے کرتے تھے، معاملات کرتے تھے، چیزوں کو دیکھتے تھے، اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرواتے تھے کہ نہیں یہ یہاں پہ یوں کر دو، اس طرح کر دو۔ یہ ان کے معمولات تھے۔ اس دور میں یہ ہوتا نہیں تھا۔ اردو میں تو جرنلزم پہ کتابیں تھیں، سندھی زبان میں کتابیں نہیں تھیں، اور ان کی کتاب تھی پہلی عملی صحافت کے نام سے۔ وہ ایک بڑا اس دور کا کنٹریبیوشن تھا۔
ہسٹری کے آدمی تھے، جرنلزم کے آدمی تھے، ڈان میں جو لکھتے رہے وہ ہسٹری کی چیزیں نکال کے لکھتے رہے اور کرتے رہے. لیکن ایک بات تو تھی نا کہ بہت محنتی آدمی تھے. کسی کام کو لگ جاتے تھے نا تو پھر وہ ایک دم دھتی آدمی کی طرح لگے رہتے تھے، پیچھے ہٹتے نہیں تھے اس سے. کوئی کمپرومائز، کوئی چیز ان کو ڈرا نہیں سکتی تھی. یہ بھی ان میں خوبی تھی کہ خبر کے معاملے میں وہ ڈرتے ورتے نہیں تھے کہ ڈر گئے انہوں نے کمپرومائز کر لیا، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں. تو حالانکہ ان کا وقت خاصا ٹف وقت تھا. سندھ نیوز میں تو میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے. ضیاء کا ماشاء اللہ آ گیا تھا، سخت وقت تھا وہ صحافیوں پر، اخبارات پر. منہ دیتے تھے، کرتے تھے، جس طرح انسٹرکشنز گورنمنٹ کی ہوتی تھیں اس کو بھی فالو کرنا ہے، اخبار کو بھی بچانا ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، ریڈر کو بھی سپورٹ کرنا ہے. یہ ساری باتیں تھیں. اچھا وقت گزارا. میں یہ کہتا ہوں کہ پروفیشن میں، اپنی زندگی کے حساب سے، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں ایک اچھا وقت گزارا ہوں. لوگ جو سندھی لوگ ہیں، ہمارا جو لباس ہے نا وہ شلوار قمیض ہے. عام طور پر ہم کام کرنے بھی جاتے ہیں تو شلوار قمیض میں جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. لیکن شیخ صاحب ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو پتلون اور شرٹ پہن کے آتے تھے. وہ ان کی انفرادیت تھی. اچھے بھی لگتے تھے. ایک تو پرسنالٹی بہت اچھی تھی، لمبے قد کے تھے، بال ٹھیک بناتے تھے، چہرہ ماشاءاللہ اچھا تھا ان کا. تو یہ جب پتلون پہن کے آتے تھے تو اچھے لگتے تھے. میں یہ کہتا ہوں مجھے تو اچھے لگتے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ ایم آر ڈی کے دور میں ان کا اخبار کا کنٹریبیوشن اور یہ وہ تو تھا. سندھ نیوز حالانکہ چھوٹا اخبار تھا اور بہت محنت طلب کام تھا اس میں، اور بہت پابندیاں بھی تھیں، لیکن وہ ایک کنٹریبیوشن ہے ان کا. یار وہ لوگوں کو جانتے تھے نا. آبچری تو نہیں کوئی عام آدمی لکھ سکتا ہے نا. مطلب ایک آدمی جب جانے گا، گہرائی سے جانے گا، سمجھے گا تو ہی آبچری لکھے گا نا. پولیٹیکل فیملیز کو جانتے تھے، شخصیات کو جانتے تھے. ڈکیتس پہ ان کو خاصا گرفت تھی کہ وہ ڈکیت کا شجرہ جانتے تھے. کون کیا ہے، کون کیسا ہے، کہاں سے آیا، کیا ہوا، کیسے بنا، کیوں بنا، فلاں یہ وہ اس طرح. ہمیں جب ضرورت کبھی پڑتی تھی تو ہم شیخ صاحب سے رہنمائی لیتے تھے. یہ فلاں آدمی کیا ہے، نورو ماچھی کیا ہے، فلاں کیا ہے. تو یہ معلومات ان کو خاصی تھی. اور پھر یہ کہ ان کو ایک پڑھنے کی عادت بھی تھی، پڑھتے تھے، جو آج کل مجھ سمیت جرنلسٹوں میں نہیں ہے. مطلب ہم سمجھتے ہیں ہم صبح اٹھ کے آئے، ناشتہ کر کے آئے، نوکری کر لی اور گھر گئے، پھر گھر میں روب داپ مارا اور پھر سو گئے. ہم نے کہا ہم نے اپنا دن پورا کر لیا. ایسا نہیں تھا. اور جو اچھے جرنلسٹ ہیں سارے وہ بہت پڑھتے ہیں. بات یہ ہے یار کہ کل بھی ہم نے یہاں پر ہمارے ایک سینئر ساتھی تھے عثمان اجمیری صاحب، وہ شیخ عزیز صاحب کے دور کے تھے. ان کی ہم نے کل ایک تعزیتی اجلاس کیا تھا. تو میں نے اس میں یہ بات کہی. ایک تو حاضری بہت کم تھی، مجھے غصہ آیا. میں نے بولا یار یہ کیا ہے، یہ تعداد ہے لوگوں کی. دوسرا یہ کہ ہمارا جو نوجوان ہے، جو صحافت میں خصوصاً، وہ کچھ جاننا اور پڑھنا نہیں چاہتا ہے. اس نے جو سنا، پریس کانفرنس میں کیا، اس نے سنا اور وہ آ کے رپورٹ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا یہ کر لیتا ہے. وہ بس وہ سمجھتا ہے اس نے بڑا پھاوڑا مار دیا. یار ٹوٹل زندگی یہ نہیں ہے. اگر آپ کو پروفیشن میں رہنا ہے اور پروفیشن میں اگر ایک نام پیدا کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنا پڑے گی. نام تو انسان کو، شہرت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے راستے بنا دیتا ہے. لیکن آپ کی نیت بھی تو ہو.
آپ نیت بھی تو کریں کہ آپ یہ چاہتے ہیں. آپ نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ کچھ سوچنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. بس میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ بس اپنا دن گزار لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ نے بڑا کام کر لیا.